اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین صلوات۔ آج یوم اربعین ہے، چہلم کا دن ہے، اور آج کا یہ دن مخصوص ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کو بہت سے معجزات، بہت سی کرامات نازل فرمائیں، اور پیغمبر اسلام بغیر وحی الہی کے نہ بولنے والا نبی ارشاد فرما رہا ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور چھٹے امام کا فرمان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو راہ راست پہ لانا چاہتا ہے، اس کی نجات چاہتا ہے، تو اس کے دل میں حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ کیونکہ بندہ دنیا میں دو چیزیں چاہتا ہے، ہدایت چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت مل جائے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں صراط مستقیم مل جائے۔ ہر بندہ دنیا میں چاہتا ہے کہ مجھے کیا مل جائے؟ ہدایت۔ اور ہر بندہ، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے آخرت میں نجات مل جائے۔ آخرت میں نجات چاہتے ہیں ہم، اور دنیا میں ہدایت چاہتے ہیں۔ کیا کہنے پیغمبر اسلام کے، ایک ہی نسخہ ہمارے ہاتھ میں دے دیا، فرمایا ہدایت چاہتے ہو اور نجات چاہتے ہو تو سنو، ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ۔ تمہیں کسی اور در کے جانے پہ ضرورت نہیں ہے، حسین کے در پہ آ جاؤ، تمہیں ہدایت بھی مل جائے گی، نجات بھی مل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ زندہ آباد۔ مردہ۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ آپ جو چاہتے ہیں آپ کو در حسین پہ مل جائے گا۔ ہمارا ایک جسم ہے، ایک انسان کے اندر اللہ نے روح کو ڈالا ہے۔ جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے تو ہمیں حکم ہے کہ آپ دوائی لیں، اگر آپ اس کا علاج نہیں کرائیں گے تو آپ موت تک پہنچ سکتے ہیں، بیماری حد سے بڑھ جائے گی، پھر علاج ہو جائے گی۔ کہا کہ یہ بدن کے لیے اللہ نے جو نسخہ دیا ہے وہ حکیم کے پاس ہے کہ اس کا علاج کرواؤ۔ اسی طرح جس طرح انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، اسی طرح اس کی روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ تو جسم کا علاج دوائی کے اندر رکھا، لیکن تبھی جب بندہ علاج کرواتا ہے، حتیٰ کہ انسان کے پاس جب بہت مال آ جاتا ہے تو وہ پھر بھی جب تک اللہ نہ چاہے اس کو شفا نہیں مل سکتی۔ یعنی مال ہونے کے باوجود بھی بندہ مجبور ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتا ہے، سکون آ جاتا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح بندے کا دل جب وہ مریض ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ نے فرمایا کہ جب دل مریض ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ علاج نہیں بلکہ اس کے لیے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ ذکر انسان کو، دل کا علاج اللہ نے ذکر میں رکھا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ کیوں؟ لأنہ ذکر و ذکری، پیغمبر فرماتے ہیں اپنی مجالس کو زینت دو علی کے ذکر کے ساتھ، کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ ذکرہ ذکری، علی کا ذکر میرا ذکر ہے۔ پھر یہاں تک نہیں، فرمایا وَالذِّكْرِ ذِكْرُ اللَّهِ،
پھر ہمارا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ذکر اہل بیت جب کیا جاتا ہے تو انسان کے دلوں کو سکون ملتا ہے، کیونکہ یزید یہ چاہتا تھا کہ اس ذکر کو ختم کیا جائے، اس ذکر کو مٹایا جائے۔ اس نے کیا نعرہ لگایا تھا، لائبت بنو ہاشم بالخبر فلا جا وحی ولا نازلا، کہ نہ کوئی فرشتہ آیا ہے نہ کوئی وحی آئی ہے، بلکہ یہ تو بنی ہاشم نے ایک ڈھونگ رچایا ہے۔ کس چیز کا؟ کہ تاکہ ہم حکومت لے سکیں، ہمارا دین چل سکے، ہمارا نام رہے۔ مگر جیسے ہی اس نے کیا انکار کس کا کر رہا ہے؟ سب سے پہلے اس نے وحی کا انکار کیا، پھر فرشتے کا انکار کیا، پھر کہا نہ جبرائیل آیا ہے، نہ قرآن آیا ہے، نہ اسلام آیا ہے۔ یعنی اس نے رسول اللہ کا انکار نہیں کر رہا، فرشتے کا انکار کر رہا ہے۔ اور اس کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ جب اس نے کہا تو اس کے نمائندے نے کہا کہ آپ بیعت کر لیں، تو میرے مولا نے کیا فرمایا؟ مثلی لا یبایو مثلو، کہ مجھ جیسا، آپ سلامت رہیں، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ قبلہ اللہ نے، اللہ کے امام نے، رسول نمائندے نے، اللہ کے نمائندے نے کیا کیا ہے؟ نام نہیں لیا کہ جاؤ، یہ بھی نہیں کہا کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا۔ کیا فرمایا؟ مثلی، مولا آپ کو سلامت۔ یعنی اس قبلہ بخاری صاحب اس کے اندر بڑی دقت ہے کہ مجھ جیسا، یعنی میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ یہاں پہ دو کردار امام نے بتا دی ہے۔ ایک کا نام ہے کردار حسینی، ایک کا طرف ہے کردار یزیدی نہیں۔ اور آگے چلو، کیونکہ ابھی آپ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ۔ اے آدم کے وارث آپ پر ہمارا سلام، اے نوح کے وارث آپ پر ہمارا سلام، اے ابراہیم کے وارث آپ پر ہمارا سلام، کہ حسین ہے وارث انبیاء۔ اور وہ تھا شیطان کا نمائندہ۔ امام نے دو کردار بتا دیے، کیا فرمایا؟ مجھ جیسا، کیا فرمایا؟ مثلی، بولیے گا یہ تو سب کو یاد ہے، مثلی لا یبایو مثل، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب؟ فرمایا مجھ جیسا آدم اس جیسے شیطان کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا ابراہیم اس جیسے نمرود کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا موسیٰ اس جیسے فرعون کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا محمد اس جیسے ابو جہل ابو لہب کی بیعت نہیں کر سکتا۔ فرمایا جاؤ، مجھ جیسا علی و حسن و حسین اس جیسے یزید کی بیعت نہیں کر سکتے۔ بلند آواز سے زندہ آباد، مردہ آباد۔ تو وہ یزید چاہتا تھا کہ یہ ذکر ختم ہو جائے، تاکہ نہ اللہ کی وحدانیت رہے گی، نہ کلمہ رہے گا، نہ دین۔ اور جو اس نے ظلم کا معرکہ بلند کرنے کے لیے اپنے حریفوں کو بلایا، مگر امام حسین نے کیا فرمایا؟ اس تک پہنچا دو، نحن اہل بیت النبوہ۔ اللہ، اس نے نبوت کا انکار کیا۔ امام نے کیا فرمایا؟ نحن اہل بیت النبوہ، ہم تو اہل بیت نبوت ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَعْدِنُ الرِّسَالَاتِ، ہم رسالت کی کان ہیں، وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ، ہمارے گھر تو ملائکہ کا آنا جانا ہے۔ یہ کوئی اور فخر نہیں کر سکتا۔ فقط حسین جو زہرا کا بیٹا، وہاں پہ وہ دروازہ تھا جہاں پہ ملائکہ بغیر اجازت کے اندر نہیں جاتے تھے۔ مختلف الملائکہ، ہمارے گھر تو ملائکہ کا آنا جانا ہے۔ اور جب آپ چلے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو 28 رجب کہ آپ مولا آپ کہاں جا رہے ہیں اہل بیت کو لے کر، اس وقت امام نے کیا فرمایا؟
کہ میں جو امام نے خود بتایا کہ میں یہ سفر کیوں کر رہا ہوں. یعنی کوئی بندہ اپنا جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو مقصد بتاتا ہے. تو امام نے فرمایا ان لم اخرج عاشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، کہ میں حسین ظلم و فساد برپا کرنے کے لیے نہیں نکل رہا، ظلم کے لیے نہیں نکل رہا، بلکہ کس لیے نکل رہا ہوں؟ لطلب اصلاح امت جدی، میں تو اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، میں چاہتا ہوں کہ یہ امت کی اصلاح کروں تاکہ یہ سیرت رسول اللہ پہ چلے، میرے بابا کی سیرت پہ چلے، میرے نانا کی سیرت پہ چلے. اور آپ بھی یہی پڑھتے زیارت وارث میں کہ قد امرت بالمعروف، بے شک اے آقا حسین آپ نے امر بالمعروف بھی کیا، ونہیت عن المنکر، آپ نے نہی عن المنکر بھی کیا. اطاعت اللہ و رسولہ حتی اتاک الیقین، آپ نے اللہ کی بھی اطاعت کی، رسول کی بھی اطاعت کی. اور یقین کے اوپر امام علیہ السلام نے، اور وہ امام فرماتے ہیں کہ جب حق پہ ہوں نے آ جائے اللہ تعالیٰ حق کو ہمیشہ بلند رکھتا ہے. ظالموں نے یہ سوچا کہ ہم حسین کو مٹا دیں گے، مگر ان کے آباء و اجداد مٹ گئے. حسین کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، قیامت تک زندہ رہے گا. صرف حسینیت زندہ باد کا مطلب ہی یہی ہے، یزیدیت کا مطلب ہی یہی ہے کہ حسینیت جو آپ نعرہ لگاتے ہیں حسینیت زندہ باد، کیا مطلب ہے؟ کہ فقط حسین زندہ نہیں ہے، حسین کا کردار زندہ ہے. صرف یزید مردہ نہیں بات نہیں، بلکہ یزیدیت مردہ باد، کہ جو چاہے جو بھی ہو جس کے اندر یزید والا کردار ہو وہ بھی مردہ آباد ہے. آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید کو اچھا مان لو. بھئی کیا کہتے ہیں کہ یزید اگر اچھا بھی تمہاری نظر میں بن جائے تو تم اس کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ کہا اس کو جنت میں لے کے جاؤ گے، اسی جنت میں جس کا سردار حسین ابن علی ہے. وہ حسین جوانان جنت کا سردار ہے. اور امام حسن عسکری علیہ السلام، میرے مولا کی یہ مشہور فرمان ہے کہ مومن کی 5 علامات ہیں. جو مومن ہے اس کی 5 علامات ہیں. سب سے پہلے مومن وہ ہوگا جو 51 رکعت نماز پڑھتا. 51 رکعت دن اور رات میں جو پڑھی جاتی ہیں مستحبات کے ساتھ، نماز تہجد کے ساتھ جب اس کو ملایا جائے تو وہ 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں. میرے مولا یہ فرماتے ہیں کہ مومن وہی ہوگا جو دن اور رات میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہوگا. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ زیارت الاربعین، مومن وہ ہے جو زیارت کے 40 پڑھتا ہو، یا کربلا میں جا کر امام کی زیارت کرے. کہا کہ یہ زیارت 40 دیکھیے، امام نے پہلے نماز کا ذکر فرمایا، پھر زیارت کا ذکر فرمایا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے نماز پڑھتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، نماز پڑھنے کے بعد جو آپ زیارات پڑھتے ہیں، معصومین کی زیارت، یہ مستحب ہیں، لیکن خوش قسمت ہیں زیارت یہاں سے پڑھتے ہیں، جواب کربلا سے آتا ہے. مولا زیارت یہاں سے پڑھتے ہیں، جواب مدینے سے آتا ہے. زیارت یہاں سے پڑھتے ہیں اور جواب امام رضا علیہ السلام کا مشہد سے آتا ہے. اور زیارت 40 پڑھنے کا حکم ہے. اور یہ بھی آل محمد کا لطف ہے کہ یہ مکہ میں، مدینہ میں، یا آپ مشہد مقدس کاظم میں، یعنی جہاں جہاں بھی آل محمد گئے انہوں نے کرم فرمایا ہے. اگر مکہ میں چلے گئے تو اسے مکہ مکرمہ بنا دیا، اگر یہ مدینہ میں چلے گئے تو مدینہ المنورہ بنا دیا، اگر یہ کاظمین چلے گئے تو کاظمین شریفین بنا دیا، اگر نجف چلے گئے تو نجف اشرف بن گیا، اگر مشہد میں گئے تو مشہد مقدس بنا دیا، اور اگر یہ کربلا میں چلے گئے تو کربلا معلی بنا دیا.
کربلا اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ جو بھی ہے، ہمیں جو حکم ہے آج زیارت پڑھیں، اور آج کا دن امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب بھی کوئی زیارت سے واپس آتا تو مولا اس کے گھر میں جا کر اس کی زیارت کی مبارک بھی دیتے، بشارت بھی دیتے، اور کہتے ہیں کہ آپ نے تقرب الہی کو حاصل کر لیا۔ فرمایا ایک ایک قدم پہ اللہ نے آپ کی ایک نیکی کو بڑھایا ہے، ایک گناہ کو مٹایا ہے۔ اور یہاں تک کہ آج دیکھیں امتحان دنیا آزمائش کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہوا، مگر اسماعیل علیہ السلام کے گرے پہ چھری چلائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ گئے۔ اللہ نے بدلے میں کیا حکم دیا کہ ہر سال بندے پہ واجب ہے جو استطاعت رکھتا ہے وہ حج کرے اور اس عمل کو بجا لائے جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے، جناب حاجرہ نے، اور جس جگہ پہ جناب اسماعیل کو ذبح کیا گیا تھا، کہا کہ اس کی قربانی وہاں پہ کرے، کہ جو ایک اسماعیل ذبح ہونے کے لیے گیا لیکن ذبح نہیں ہوا، ذبح ہوا نہیں، بچ گیا، اللہ نے بدلے میں ایک حج رکھا۔ اور جہاں پہ 72 اسماعیل اللہ کی بارگاہ میں ذبح ہوئے، پھر وہاں پہ ایک حج نہیں، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں من زار قبر الحسین لہو 70 حجہ، کہ جو میرے حسین کی زیارت کرے گا اللہ اسے 70 حج کا ثواب عطا کرے گا۔ اور 70 حج بھی عام نہیں، وہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبولہ حج ہوں۔ تو حسین کے اس قدم پہ آج وہاں پہ نہیں جا سکتے، تو آپ تصور وہاں کا رکھر، آج ہمارا ایک ایک قدم جو امام حسین کی نصرت کے لیے اٹھے گا، کیونکہ یزید نے کیا کہا تھا کہ میں بنو ہاشم نے حکومت کے لیے ڈھونگ رچایا، اور یہی وجہ ہے کہ جب دربار یزید میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے جو خطبہ پڑھا، اور اس میں یہی جملہ بی بی نے فرمایا، کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ جناب زینب ہے۔ امام حسین انبیاء کے وارث ہیں، جناب زینب حسین کی وارث۔ اگر جناب زینب نہ ہوتی تو آج یہ مجلس نہ ہوتی، آج گھر گھر گریہ نہ ہوتا، یہ ہر محلے گلی میں حسین حسین نہ ہوتا۔ یہ احسان ہے بی بی زینب کا۔ اور دربار یزید میں یزید کی طرح مخاطب کر کے کہا، اور بی بی نے قسم اٹھا کے کہا فاللہ لا تمحو ذکرنا، اور یزید کیا تو ہمارے ذکر کو مٹائے گا؟ خدا کی قسم زینب وعدہ کرتی ہے قیامت تک تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے نو کے سینہ پہ، نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ تم ہمارے سروں کو ہماری گردن سے جدا کر سکتے ہو لیکن ہمیں قرآن سے جدا نہیں کر سکتے۔ اور وہ تعجب کرنے لگا کہ جس حسین کا میں نے گلا کاٹا، جس حسین کو میں نے مٹانا چاہتا تھا، وہ تو بلندی پہ خطبہ پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تلاوت قرآن کی آواز آئی، اور امام بی نے جو وعدہ کیا آج وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ اور آج ہی دن کا ابراہیم جو ہے یوم اربعین ہی تھا جب کہا کہ اے سید سجاد، آپ کو رہائی کا خبر دی جاتی ہے کہ آپ جا سکتے ہیں۔ وقت کے امام تھے، کہا لیکن میں اپنی مرضی سے نہیں، جب تک میری پھوپھی زینب نہیں کہے گی، پہلے میں پھوپھی سے مشورہ لوں گا۔ اپنی پھوپھی کے پاس آئے، کہا کہ یہ کہتے ہیں اب آپ قید ختم ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ کہا جہاں آپ کا دل چاہے۔ اس وقت بی بی فرماتی ہے ان سے کہہ دو کہ پہلے میں 3 دن اپنے بھائی کا غم مناؤں گی۔ اللہ اکبر، 3 دن یہاں پہ سوگ منانے کی اجازت دی جائے،
عورتوں کو بلایا گیا، وہاں پہ بیوی نے 3 دن غم منایا، اور جو نہیں جانتے تھے جس نے یہی کہا تھا کہ ایک باغی کو قتل کیا ہے، مگر آج بچہ سمجھ گیا کہ باغی نہیں تھا، یہ تو فرزند رسول تھا، یہ تو علی و بطول کا بیٹا ذبح ہوا۔ اور اس کے بعد بیوی نے جو مجلس پڑھی، پھر 3 دن کے بعد کہا جو شہداء کے سر تھے ہمیں وہ دیے جائیں۔ اب بیوی کہا کہ پہلے میں اپنے بھائی کا چہلم مناؤں گی، یہ اختلاف ہے کہ اسی سال یا آئندہ سال، لیکن چہلم اسی دن۔ اب ادھر سے بیوی چلی ہیں، سید سجاد ساتھ ہیں، شہداء کے سر ساتھ ہیں، چند شہداء کے سر تھے، اب بیوی وہ بھی لے کے پہنچی، مگر کیا دیکھتے ہیں کہ ادھر سے ایک ضعیف جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، جنہوں نے زمانہ رسالت بھی دیکھا، مولا علی کا زمانہ بھی دیکھا، امام حسن امام حسین کا اور امام زین العابدین حتیٰ کہ امام محمد باقر کو دیکھا، مگر زمانہ امامت نہیں دیکھا۔ اب انہوں نے جیسے ہی یہ جا رہے ہیں، ان کا عطیہ غلام ساتھ ہے، اور آگے جا کر انہوں نے کہا کہ پہلے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں غسل کر لوں تاکہ میں فرزند رسول کی زیارت کر سکوں۔ نہر فرات پہ آپ نے غسل زیارت کیا اور اپنے ساتھی جناب عطیہ کو ساتھ لیا، اور روتے بھی جا رہے، ذکر بھی کرتے جا رہے، آہ بکا کے ساتھ، ایسے جیسے ہی میرے مولا کی قبر کی طرح آگے بڑھے، اور کیا کہا کہ آج ایک حبیب اپنے حبیب کی قبر پہ آیا ہے، لیکن مجھے پتہ ہے آپ جواب نہیں دیں گے، کیوں کہ آپ کے سر کو کند خنجر سے ذبح کیا گیا، آپ کی رگیں کاٹی گئی، لیکن آپ نے جو کلمہ حق بلند کیا وہ قیامت تک باقی رہے گا۔ ادادر ادھر سے بیویوں نے بھی، ادھر سے جناب جابر نے بھی، سب سے پہلا جو ظاہر امام وہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری۔ بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن